ایک دور دراز گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ اکثر اپنے دادا سے کہانیاں سنتا تھا جو اسے بتاتے تھے کہ گاؤں کے قریب ایک پراسرار غار میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ دادا کہتے تھے وہ خزانہ صرف اسے مل سکتا ہے جو بہادر ہو، ایماندار ہو اور اپنے دل کی آواز سنتا ہو۔ عمر کو ہمیشہ سے یہ کہانی سن کر تجسس ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کی تلاش میں نکلے گا۔ اس نے اپنے گھر سے کچھ سامان جمع کیا جیسے رسی، ٹارچ اور کچھ کھانا، اور وہ غار کی طرف چل پڑا۔ راستے میں عمر کو ایک بوڑھا آدمی ملا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی نے عمر سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بچے؟ عمر نے کہا، میں خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، خزانہ تلاش کرنا آسان نہیں ہے، تمہیں کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، کیا تم تیار ہو؟ عمر نے ہمت جمع کی اور کہا، جی ہاں، میں تیار ہوں۔ بوڑھے آدمی نے عمر کو ایک چھوٹا سا نقشہ دیا جس پر غار کا راستہ نشان زد تھا۔ عمر نے نقشے کو دیکھا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے ایک گہری کھائی نظر آئی جس کے پار جانے کے لیے ایک پل تھا، لیکن پل ٹوٹا ہوا تھا اور اسے پار کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ عمر نے سوچا، میں یہاں سے کیسے گزروں گا؟ اچانک اسے ایک پرندہ نظر آیا جو ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی کو اٹھا کر لا رہا تھا۔ عمر نے پرندے کو دیکھا اور سوچا، شاید میں بھی لکڑیوں کو جوڑ کر پل بنا سکتا ہوں۔ اس نے ارد گرد سے لکڑیاں جمع کی اور انہیں جوڑ کر ایک چھوٹا سا پل بنا لیا۔ پل کو عبور کرنے کے بعد عمر نے محسوس کیا کہ اس نے پہلی آزمائش پاس کر لی ہے۔ آگے چل کر عمر کو ایک بڑا سا جنگل ملا جہاں ہر طرف گھنا سایہ تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے ایک شیر نظر آیا جو راستے میں کھڑا تھا۔ شیر نے غرایا، یہ میرا جنگل ہے، تم یہاں سے کیسے گزر سکتے ہو؟ عمر نے ڈرتے ہوئے کہا، میں خزانے کی تلاش میں ہوں، براہ کرم مجھے جانے دو۔ شیر نے کہا، تمہیں جانے دوں گا، لیکن صرف اس صورت میں اگر تم میری ایک شرط پوری کرو، تمہیں میرے لیے کچھ کھانا لانا ہوگا۔ عمر نے جنگل میں کھانے کی تلاش شروع کی۔ اسے ایک درخت پر پھل نظر آئے، لیکن وہ بہت اونچے تھے۔ عمر نے اپنی ہمت جمع کی اور درخت پر چڑھ کر پھل توڑے۔ وہ پھل لے کر شیر کے پاس آیا۔ شیر نے پھل کھائے اور خوش ہو کر کہا، تم نے میری شرط پوری کر لی، اب تم آگے جا سکتے۔ عمر نے جنگل کو پار کیا اور آخرکار وہ غار کے سامنے پہنچ گیا۔ غار کا دروازہ بند تھا اور اس پر ایک پیچیدہ پہیلی لکھی ہوئی تھی۔ پہیلی میں لکھا تھا، وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے پاس ہے لیکن دوسروں کو دینے سے تمہارے پاس اور بڑھ جاتی ہے؟ عمر نے سوچا، یہ تو بہت آسان ہے، یہ خوشی ہے۔ اس نے جواب دیا، خوشی؟ دروازہ کھل گیا اور عمر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ عمر نے صندوق کو کھولا تو اس میں چمکتے ہوئے سونے کے سکے، جواہرات اور ایک پرانا خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، مبارک ہو، تم نے خزانہ پایا ہے، لیکن یاد رکھو حقیقی خزانہ وہ نہیں ہے جو چمکتا ہے، بلکہ وہ ہے جو تمہارے دل کو روشن۔ عمر نے خط پڑھا اور اسے احساس ہوا کہ اس کا سفر ہی اس کا حقیقی خزانہ تھا۔ اس نے ہمت، ایمانداری اور عقل سے کئی آزمائشوں کو عبور کیا تھا۔ وہ خوشی سے بھر گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بانٹے گا۔ وہ گھر واپس آیا اور اس نے اپنے دادا کو سارا واقعہ سنایا۔ دادا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے سچے دل سے خزانہ پایا ہے، اب تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اسے اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خزانہ دولت نہیں، بلکہ ہمارے تجربات، ہمت اور ایمانداری ہے۔ ہر مشکل کو عبور کرنے سے ہم اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتے ہیں، اور یہی ہمارا اصل خزانہ ہوتا ہے۔